سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کی میزائل حملے میں امریکی فضائیہ کے 5 ری فیولنگ طیارے زمین پر ہی نشانہ بن گئے۔ حکام کے مطابق طیارے مکمل تباہ نہیں ہوئے، ان کی مرمت جاری ہے۔ حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی فضائیہ کے متاثر یا تباہ ہونے والے ری فیولنگ طیاروں کی مجموعی تعداد کم از کم 7 ہو چکی۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہیلی پیڈ پر بھی میزائل حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خودکش ڈرون سے امریکی سفارت خانے کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوج کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے عراق میں اپنے ری فیولنگ طیارہ گرنے اور طیارے میں سوار تمام 6 امریکی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، تاہم ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے گرایا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ طیارہ جارحیت یا فرینڈلی فائر کی وجہ سے نہیں گرا۔ ایران کا امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کو میزائل حملوں سے شدید نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق جوابی کارروائی میں بحرین سے ایران کی طرف میزائل داغے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے دارالحکومت تہران پر نئے حملے۔ جنوبی لبنان میں صحت مرکز پر اسرائیلی حملے میں 12 افراد جاں بحق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ B-2 بمبار طیارے ایران پر حملے کے لیے روانہ کر دیے۔ مقصد ایرانی خطرے کا خاتمہ اور ایران کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے روکنا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تقریباً 5000 مزید امریکی فوجی مشرق وسطی میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ایران کے میزائل حملے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگی دیکھی گئی۔ اسرائیلی عمارتوں کی تباہی کی ویڈیوز جاری۔ اسرائیلی حکام کے مطابق تل ابیب سے 50 کلومیٹر فاصلے پر اسرائیلی شہر شوہام پر میزائل حملے میں ایک عمارت کو نقصان پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں ایک بار پھر ایران کو شکست دینے کا دعویٰ۔ کہا کہ ایران مکمل طور پر شکست خوردہ ہے اور معاہدہ چاہتا ہے، لیکن ایسا معاہدہ نہیں جسے وہ قبول کرے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی میڈیا ٹرمپ کی مخالفت اور نفرت میں ایران پر امریکی افواج کی سبقت اور کارکردگی بتانے سے گریز کرتا ہے۔ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ کہا کہ آبنائے ہرمز بند کی تو ایران کی تیل تنصیبات پر حملوں سے گریز نہیں کریں گے۔ کہا کہ امریکی فوج نے ایران کے خرد جزیرے پر حملے کیے مگر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی نیوی کے ذریعے جلد بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے آئندہ دنوں میں ایران پر حملے تیز کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیسرے ہفتے میں جنگ بڑھے گی، ایران پر سخت حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے تیل اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو جواب میں امریکہ سے تعاون کرنے والی خطے کی توانائی کمپنیوں پر حملے کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ڈرونز کی ایک کھیپ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں ڈرونز کو ایک سرنگ میں دکھایا گیا ہے۔ ایران کا چینی کرنسی یوان میں تجارت کرنے والے آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر غور۔ امریکی میڈیا نے ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران محدود تعداد میں آئل ٹینکروں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے، بشرط یہ کہ تیل کے کارگو کی تجارت چینی یوان میں ہو۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کا کاروبار تقریباً مکمل طور پر ڈالر میں کیا جاتا ہے۔ فرانس اور اٹلی نے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزارنے کے لیے ایرانی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فرانس سمیت عربی ملک ایرانی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ان کے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے بخیریت گزر سکیں۔ خبروں کے مطابق یورپی ممالک جنگ کو مزید پھیلائے بغیر توانائی کی سپلائی بحال کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ایران سے مذاکرات آگے بڑھیں گے یا ایران بحری جہازوں کے گزرنے کے مسئلے پر بات کرنے پر آمادہ بھی ہوگا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرمز سے اپنے بحری جہازوں کو گزارنے کے لیے ایران سے براہ راست بات چیت نہیں کر رہا۔
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्जिट ने कहा कि मुश्तबा खामनाई का चेहरा मुतासिर हुआ और वो मंजर आम पर नहीं आए। उधर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुश्तबा खामनाई मामूली जख्मी हुए थे, लेकिन वो फराइज अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के रद्द-ए-अमल को मिस जज किया। ट्रंप इंतजामिया को जंग से पहले खबरदार किया था कि वो इस बार बहुत मुख्तलिफ जवाब देंगे। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तनकीद, कहते हैं ईरान ने पिछले साल सब्र और ज़ब्त का मुजाहिरा किया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान पर दबाव बढ़ाया गया और उस पर हमले किए गए। इस सूरत हाल से ईरान ने शायद ये सबक सीख लिया हो कि तहम्मुल से कशीदगी में इजाफा होता है। जर्मन चांसलर की ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद, कहा ट्रंप के पास खलीज फारस में जंग खत्म करने की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR का कहना है कि ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराए। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शख्स जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज किराए की दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल है। अफवाज दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द तंजीम के 2 ड्रोन्स कामयाबी से मार गिराए। वजारत इत्तलात ने अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा तबाही के बाद ड्रोन्स का मलबा गिरने को अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा सेल बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम मुताअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मुआवनत फराहम कर रही है। अफगान वज़ारत दिफा और रजीम के दीगर अकाउंट्स झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम हैं। हाल ही में इन अकाउंट्स ने पाकिस्तान का तैयारा मार गिराने का बेबुनियाद दावा भी किया था। अफगान रजीम अकाउंट्स ने पायलटों को गिरफ्तार करने के भी बेबुनियाद दावे किए थे। अफगान तालिबान रजीम के इन अकाउंट्स ने बाद में शर्मिंदगी के साथ ये दावे डिलीट कर दिए। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। CTD बन्नू रीजन का शगई लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। CTD के मुताबिक जवाबी कार्रवाई तकरीबन 40 मिनट जारी रही। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और IED बरामद। जुमे को लकी मरवत धमाके में शहीद 7 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपए फी लीटर और डीजल को 75 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। आलमी मईशत पर दबाव की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया।
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم سعودی عرب بھی گئے۔ امید ہے کہ سعودی عرب اور ایرانی صدر سے بات کے بعد معاملات بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب کی اچھی پالیسی ہے کہ خود ریاکٹ نہیں کر رہے۔ سعودی عرب خود ریاکٹ نہیں کر رہے تو دوسرے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ پروگرام نیا پاکستان نے کہا کہ افغانستان پر نہ قبضہ کرنا نہ ان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنا نقصان ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، اسے روکنا چاہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے رقم کی ادائیگی سے متعلق مقدمہ بحال ہونے کے خلاف شہری کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے مقدمہ بحال کرنے کا فیصلہ درست قرار دیا۔ جسٹس سید احسن نے ریمارکس دیے کہ سمجھوتے کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے تو مقدمہ دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ ذمہ داری تسلیم کرنے والا فریق نے تکنیکی اعتراض اٹھا کر مقدمے سے نہیں بچ سکتا۔ پاکستان سے مشرق وسطی فلائٹ آپریشن میں مزید بہتری، مگر آج بھی 40 پروازیں منسوخ ہیں۔ مشرق وسطی ممالک کے لیے آج ملک بھر سے 235 پروازیں اڑنے کا امکان۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کی 80% پروازیں بحال ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان سے مسقط سعودی عرب کا فلائٹ آپریشن مکمل فعال اور نارمل ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے پاکستان کسٹمز نے سندھ حکومت کی سرکاری گاڑی کو نان کسٹم پیٹ کا دعویٰ کر کے ضبط کر لیا۔ متعلقہ حکام کو گاڑی سے متعلق تمام سرکاری دستاویزات دکھائی گئی تھیں۔ ضبط کی گئی گاڑی محکمہ اطلاعات سندھ کی ملکیت ہے۔ گاڑی کو کمپنی کے آؤٹ لیٹ سے ذریعے خریدا گیا تھا۔ سندھ حکومت کے ساتھ اس طرح کی نااہلی اور ناقابل قبول رویہ ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر کے علاقے اشخیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ ڈی بی کے مطابق پولیس اہلکار تراویح پڑھنے کے بعد مسجد سے گھر جا رہا تھا۔ شمالی وزیرستان روڈ پر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ، ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پشاور تھانہ متنی پر فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام، جانی نقصان نہیں ہوا، حملہ آور فرار۔ سرگودھا میں شوہر نے مبینہ طور پر 25 سالہ بیوی پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ ملزم فرار، خاتون کو اسپتال لایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی۔ کراچی کے جوہر موڑ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد زخمی۔ ڈمپر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سواروں اور 2 کاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ڈمپر ڈرائیور گرفتار۔ نارتھ ناظم آباد میں بے قابو ٹریلر نجی بینک کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں ٹریلر ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 خیابان سعدی کے قریب مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی، حالت تشویشناک، 1 راہگیر بھی زخمی ہوا، 3 ڈاکو فرار ہوئے۔ کراچی میں سندھی گوڑ سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، 5 جعلی نمبر پلیٹس اور نقدی برآمد۔ گرفتار ملزمان عادی مجرم ہیں اور ان کے خلاف متعدد FIRs درج ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے حملوں میں 1348 ایرانی شہید، 17,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حملوں سے اسرائیل میں 15 افراد ہلاک، 2,975 زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں میں 15 امریکی ہلاک اور 140 زخمی ہوئے۔ UAE پر حملوں میں 6 افراد ہلاک، 141 زخمی ہوئے۔ کویت پر حملوں میں 6 افراد جاں بحق، 101 زخمی ہوئے۔ سعودی عرب پر حملوں میں 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہوئے۔ بحرین پر حملوں میں 2 افراد جاں بحق، 59 زخمی ہوئے۔ شام پر حملوں میں 4، عمان میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ قطر میں 16 اور اردن پر حملوں میں 14 افراد زخمی ہوئے۔ عراق پر حملوں میں 22 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 717 افراد لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 717 افراد جاں بحق، 1793 زخمی ہوئے۔ حالیہ کشیدگی میں 1 فرانسیسی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ واشنگٹن سارا یوگر نے کہا کہ امریکی فوج کی جانب سے ایران کے اسکول پر حملے کی تحقیقات کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔
اگر حملہ کرنے والوں نے جان بوجھ کر بچوں سے بھرے اسکول کو نشانہ نہ بھی بنایا ہو تو اسے غلطی قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی فوج پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتی، جو کہ اس معاملے میں نہیں کی گئیں۔ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایران کے شہر میناب میں لڑکیوں کے اسکول پر میزائل حملہ ممکنہ طور پر امریکی فوج کی جانب سے ہوا۔ تنازعات کے دوران شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے امریکی فوج میں اصلاحات اور جواب دہی کی ضرورت ہے۔ ایف بی آئی نے پرتشدد جرائم میں ملوث 10 بھارتی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیاں میساچیوسیٹس، کینٹکی، مزوری، اوہایو میں کی گئیں۔ ملزمان پر مسلح ڈکیتی میں ملوث ہونے کا الزام۔ کارروائیاں اس لیے کی گئیں تاکہ اسٹور کلرک یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ پرتشدد جرائم کا نشانہ بنے ہیں اور یوں وہ امیگریشن فوائد حاصل کر سکیں۔ امریکی ریاست مشیگن میں یہودی عبادت گاہ سے گاڑی ٹکرانے کا واقعہ۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے حملہ آور نے سر میں گولی مار کر خود کو ہلاک کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عبادت گاہ سے گاڑی ٹکرانے والے شخص نے واقعے سے پہلے سوشل میڈیا پر اپنے ان بچوں کی تصویریں پوسٹ کی تھیں جو لبنان پر حالیہ اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل تجربہ۔ جنوبی کوریا کی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر کی طرف تقریباً 10 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ یہ میزائل شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے سمندر کی طرف داغے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات پھیلانے پر 45 افراد گرفتار۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ غیر مصدقہ معلومات سے افواہیں پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ عوام کو صرف سرکاری ذرائع سے معلومات لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ سمیت 44 ممالک کی 45% خواتین کا رات تنہا باہر نکلنے میں خوف کا اظہار۔ جنسی ہراسانی اور تشدد کا سامنا کرنے کی شکایات میں اضافہ ہوا۔ گیلپ کی سروے رپورٹ میں انکشاف رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر صنفی مساوات کے تاثر میں بہتری تو آئی، مگر خواتین میں عدم تحفظ کا احساس مردوں کے مقابلے میں دگنا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر رات کو باہر نکلنے میں خوف کا اظہار 26% مردوں نے کیا، جبکہ خواتین میں یہ شرح 45% دکھائی دی۔ پاکستان واحد ملک نظر آیا جہاں یہ شرح برابر دکھائی دی۔ پاکستان میں 69% مرد اور 70% خواتین رات تنہا باہر جاتے ہوئے خوف کا شکار دکھائی دیے۔ عالمی سطح پر جنسی ہرانے کا سامنا کرنے کی شکایات کرنے والی خواتین کی شرح 7 سے 10% ہو گئی، جس میں 18 سے 24 سال کی نوجوان لڑکیوں کی جانب سے یہ شکایت 4% سامنے آئی اور اس میں اضافہ سے بڑھ کر اب یہ 20% ہو گئی، جبکہ تشدد۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں سلمان علی آغا کا متنازع رن آؤٹ۔ سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ مہدی حسن نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ خود اگر مہدی کی جگہ ہوتے تو سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے۔ سابق بھارتی کرکٹر محمد کیف پاکستان کے سلمان علی آغا کے حق اور بنگلہ دیش کے کپتان مہدی حسن میراث کے خلاف بول پڑے۔ کہا، نوجوانوں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ورلڈ کپ فائنل داؤ پر لگا ہو، وہ نہ کرنا جو بنگلہ دیش کے کپتان نے کیا۔ فیئر پلے کے بغیر کھیل نہیں رہتا۔ ورلڈ کپ سے بڑی امیدیں تھیں لیکن اس طرح پرفارم نہ کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ رکنی قومی سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ ہمیں امید تھی کہ سیمی فائنل میں پہنچیں گے پھر آگے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عاقب جاوید نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ کی پلئنگ 11 کا حق کپتان اور کوچ کو ہونا چاہیے تھا، وہی بتا سکتے ہیں کہ کون کیوں نہیں کھیلا۔ ہر سٹیک ہولڈر کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اسے لینی چاہیے۔ ہمارا بس یہی ہوتا ہے کہ اب ہار ہوئی ہے، اب سب کو نکال کر چھوڑنا ہے۔ قومی سلیکشن کمیٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس میں گفتگو۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے سلیکشن کمیٹی کے ممبران مصباح الحق، سرفراز احمد، اسد شفیق اور عاقب جاوید کی ملاقات۔ محسن نقوی کا سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ کے استعمال کا مشورہ۔ کہا، بغیر کسی دباؤ کے ایمانداری سے فرائض انجام دیں، کسی کی تنقید کی پرواہ نہ کریں۔ اور
और थर पारकर में लोक फनकारा माई फातिमा 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। अहले खाना के मुताबिक माई फातिमा जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थी। माई फातिमा ने सिंधी, मारवाड़ी और सराइकी जुबानों में अपना फन पेश किया।